GGS TV۔ جیسے ہی نورین نے محل کو دیکھا، اپنے گھوڑے کو اس نے تیز محل کی طرف دوڑایا۔ شہر کے دور و دیوار اس کے لیے نئے تھے، لیکن نورین کے دل میں ایک ہی مقصد تھا، بس مسکٹیئر بننا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچی تو اس کے ساتھ اس کا ایک وفادار گھوڑا تھا جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا۔ محل کے باہر گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ نورین اس کے قریب گئی اور نرم لہجے میں بولی، یہ میرا گھوڑا ہے، کچھ دنوں کے لیے مجھے اندر جانا ہے، کیا آپ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ بوڑھے نے گھوڑے کو غور سے دیکھا اور کہا، جی بالکل۔ نورین نے مسکرا کر اپنی مٹھی کھولی جس میں چند چمکتے سکے تھے۔ یہ لو اس کا بدلہ، واپس آ کر اور دوں گی، بس خیال رکھنا یہ میرا دوست ہے۔ بوڑھے نے سکے لیتے ہوئے سر ہلایا، جی بیٹی۔ نورین تیز قدموں سے محل کی طرف بڑھنے لگی، ہاتھ میں اس نے وہ خط پکڑ رکھا تھا۔ نورین خط کو لے کر دربان کے پاس گئی اور کہا، یہ کمانڈر بختیار کے لیے میرے والد افضل خان کا خط ہے۔ دربان نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا جیسے وہ مذاق سمجھ رہا ہو، لیکن جیسے ہی دربان خط کو پکڑنے لگا، اچانک ایک بڑا کالا کتا کہیں سے آ گیا، چھپٹ کر نورین کے ہاتھ سے خط نوچ کر بھاگ گیا اور ایک کونے میں بیٹھ کر آدھا خط چبا گیا۔ نورین نے اس کے پاس سے خط اٹھایا، وہ آدھا کھا چکا تھا، لیکن صرف اس میں ایک دھندلا نام لکھا تھا، کمانڈر بختیار۔ وہ واپس پلٹی، اتنے میں محل کے دروازے سے ایک رغبدار آواز آئی، کیا مسئلہ ہے یہاں؟ یہ خود کمانڈر بختیار تھے۔ باہر آئے اور نورین کے پاس آ کر بولے، جی بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ نورین نے فوراً قدم آگے بڑھائے اور کانپتی آواز میں بولی، کمانڈر صاحب میں آپ سے ملنے آئی ہوں، میں افضل خان کی بیٹی ہوں۔ کمانڈر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے فوراً آگے بڑھ کر وہ خط نورین کے ہاتھ سے لیا، پڑھا اور چند لمحے سکت کھڑا رہا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر کہا، نورین میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر قانون تربیت صرف مردوں کے لیے ہے، میں چاہ کر بھی تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر نورین کے حوصلے کو زبردست جھٹکا لگا۔ محل کے دروازے کھلے ضرور، لیکن صرف ایک رسمی ملاقات کے لیے۔ کمانڈر بختیار نے خط کا احترام تو کیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ نورین مایوس وہاں سے چلی گئی اور دن بھر محل کے دروازے کے پاس بیٹھی رہی، شاید کوئی اسے اندر بلا لے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ مایوس ہو کر وہ محل کے قریب ہی ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیتی ہے، پرانا تنگ سا، لیکن اس کے جذبے کے لیے کافی۔ وہ دن بھر سوچتی رہی، کیا میرا خواب بس اتنا ہی تھا؟ کیا اب میں اپنا خواب ادھورا لے کر واپس جاؤں گی؟ لیکن اس کے پڑوس پر 3 لڑکیاں رہتی تھیں جو محل میں ہی کام کرتی تھی۔ ایک دن اس کی ملاقات ان سے ہوئی اور اس سے پتہ چلا کہ یہ تینوں محل میں کام کرتی ہیں۔ اس نے ان سے دوستی کر لی اور کہنے لگی، مجھے بھی محل میں کام دلا دو۔ ان تینوں دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن اسے محل میں لے کر جائیں گی۔ اگلے دن وہ اسے اپنے ساتھ محل لے گئی اور اپنی میڈم سے بات کی اور اسے نوکری پر رکھ لیا گیا۔ کافی دن وہ ایک ساتھ کام کرتی رہی۔ ایک دن ان میں سے ایک لڑکی بولی، ہم یہاں اپنی قسمت آزمانے آئے تھے اور اب کیا یہاں پر جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں؟ نورین نے ان سے پوچھا، میں بھی یہاں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آئی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں تو مسکٹیئر بننا چاہتی تھی، لیکن اب دیکھو۔ وہ تینوں لڑکیاں دھنگ رہ گئی اور اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایک بولی، ہم بھی تو یہاں پر اسی مقصد کے لیے آئے تھے، لیکن دیکھو ہمیں یہاں پر داخلہ ہی نہیں ملا۔ نورین بولی، ہاں لیکن ہم جانتے تھے کہ ہمیں کبھی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے ہم نے دوسری راہ چن لی، لیکن خواب ابھی بھی زندہ ہے۔ دوسری بولی، تو ہم چاروں ایک جیسی ہیں، ایک جیسا خواب، ایک جیسا درد۔ ان کی باتوں کو قریب ہی کھڑی ایک عمر رسیدہ عورت سن رہی تھی۔ وہ عورت آہستہ قدموں سے لڑکیوں کے قریب آئی اور نرم لہجے میں بولی، جو تم نے کہا وہ معمولی بات نہیں، میرے پاس آؤ،
سب لڑکیاں چونک گئیں مگر پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔